السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے انس رضی اللہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے جی، تعشوا ولو بکفن من حشف، آگے جی فإن ترک العشاء، یہ والی روایت ہے، آگے الفاظ ہیں فإن ترک العشاء محرمۃ۔ تو محترم بھائی کہتے ہیں جی اس حدیث کا حکم کیا ہے، ما حکم الحدیث؟ اچھا جی محترم بھائی، یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، یہ تو بہت زیادہ ضعیف ہے۔ یہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے یہ جی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جو ہے وہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور ثابت نہیں ہے جی۔ سنن ابن ماجہ والی سند کے اندر بھی خرابیاں ہیں، اس میں ہے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو، خواہ مٹھی بھر کھجوریں ہی صحیح، اس لیے کہ اس کا چھوڑ دینا آدمی کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ روایت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن عبدالسلام ضعیف راوی ہے جی، اور اس کا شیخ ابراہیم بن عبدالسلام کا شیخ جو ہے نا وہ ہے جی عبداللہ بن میمون القداح، وہ بھائی جو ہے نا متروک راوی ہے، تو اس لیے یہ ابن ماجہ والی سند تو صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اور جو جامع ترمذی کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے جی۔ ترمذی کے اندر جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ ابن ماجہ کے علاوہ ترمذی کے اندر جو ہے اس میں ایک راوی وہ انبسہ بن عبد الرحمن ہے، جس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ انبسہ بن عبد الرحمن متروک الحدیث راوی ہے، اور اس کا جو سند میں استاد واقع ہو رہا ہے عبد الملک بن علاق وہ مجہول ہے، اور جو انبسہ بن عبد الرحمن کا شاگرد ہے محمد بن یعلا الکوفی وہ بھی ضعیف ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ھذا حدیث منکر، کہ حدیث منکر ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ وانبسہ یضاف فی الحدیث، یعنی یہ بات بھی انہوں نے درج کی ہے اور عبد الملک بن علاق کو مجہول قرار دیا ہے، تو لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے جی۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اور کئی کتابوں کے اندر بھی یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوع کے اندر اور ضعیف الجامع صغیر کے اندر بھی اس کو تخریج کیا ہے، لہذا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک سند جو ہے وہ اللاڑ المصنوع جلد 2 صفحہ 255 پر ہے، تو وہ سند ان دونوں سندوں سے بھی گئی گزری ہے، کیونکہ اس میں ابو الحسن القرشی جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔